کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس خطے کے اندر تشریف لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر تشریف لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ جب ہم عرب کی سرزمین کو دیکھتے ہیں تو عرب کی سرزمین جغرافیائی طور پر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہ دنیا کا دل ہے۔ کیا ہے؟ دنیا کا دل ہے۔ جس طرح انسان کا دل ہوتا ہے، کسی بھی جاندار کا دل ہوتا ہے، وہ جو دل ہوتا ہے وہ ہر طرف سے جسم سے جدا ہوتا ہے، ہر طرف سے، تینوں طرف سے جسم سے، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، نیچے سے بھی جسم سے جدا ہوتا ہے، لٹک رہا ہوتا ہے۔ صرف ایک سائڈ سے جسم کے ساتھ وہ دل ملا ہوا ہوتا ہے جس کے ذریعے پورے جسم کو خون پہنچتا ہے، اور وہ دل پورے جسم کا انجن ہوتا ہے جس کے ذریعے پورے جسم کو خون پہنچتا بھی ہے اور پورے جسم کا خون آتا بھی دل کے اندر ہے۔ بالکل خطہ عرب کو اگر ہم دیکھیں، نقشے کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو جغرافیائی طور پر وہ آپ کو دل کی طرح لگے گا کہ تینوں طرف سے وہ زمین سے جدا ہے، کٹ آف ہے، صرف ایک جگہ سے وہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ خصوصیت ہے عرب کی، اور ایسی سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں ہی کیوں بھیجا؟ عرب کی سرزمین پر کیوں بھیجا؟ عرب کے ساتھ بہت سی سلطنتیں آباد تھیں جو ترقی کے اعتبار سے بھی عربوں سے بہت آگے تھے، تہذیب کے اعتبار سے بھی عرب لوگوں سے بہت آگے تھے، تمدن کے اعتبار سے بھی عرب لوگوں سے بہت آگے تھیں، اور تعلیم کے اعتبار سے بھی عرب لوگوں سے بہت آگے تھیں وہ سلطنتیں، اور جدید وسائل اور جدید سہولیات کے اعتبار سے بھی عرب کے لوگوں سے بہت آگے تھی۔ ان کے مقابلے میں عرب کی سرزمین جو تھی وہ بے آب و گیاہ تھی، اس کے اندر نہ پانی تھا، پانی کی بہت قلت تھی، اور سبزہ بھی نہیں تھا۔ جب ظاہر بات ہے پانی نہیں ہوگا تو سبزہ کہاں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عرب کے اوپر کوئی حکومت قائم نہیں تھی، تو جب حکومت قائم نہیں ہوتی یا حکومت کمزور ہوتی ہے تو اس ملک کے باشندوں کا کیا حال ہوگا؟ تعلیم کے اعتبار سے بھی کم، تہذیب کے اعتبار سے بھی کم، وسائل کے اعتبار سے بھی کم ہیں بھئی، طور طریقوں کے اعتبار سے بھی کم، جدید سہولیات کے اعتبار سے بھی وہ لوگ کم تھے، اور مزاج کے اعتبار سے اکھڑ مزاج لوگ تھے۔ دشمنیاں سالوں سال چلتی تھی۔ ایک طرف ایسی سلطنتیں کہ جن کے اندر تمام وسائل موجود ہیں، تمام سہولیات موجود ہیں، عقل مند لوگوں کی سرزمین ہے، پیسے کی ریل پیل ہے، وافر مقدار میں پانی بھی موجود ہے، قدرتی وسائل اور قدرتی ذخائر سے مالا مال سلطنتیں موجود ہیں۔ ان کے مقابلے میں عرب کی سرزمین جو بے آب و گیاہ اور بنجر زمین ہے، جہاں کے لوگ بھی اکھڑ مزاج ہیں اور جہالت کے پرلے درجے پر قائم ہیں، پھر بھی اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں کیوں بھیجا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساتھ میں ایران کی سرزمین، فارس کی سرزمین موجود ہے، شام کی سرزمین موجود ہے، عراق کی سرزمین موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نہیں بھیجا۔ خطہ عرب کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیوں کیا؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عربوں پر احسان کیا، صرف عربوں پر ہی نہیں کیا، ساری انسانیت پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے اندر اپنا رسول بھیج کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ کسی نعمت کا احسان اللہ تعالیٰ نے نہیں جتلایا، لیکن یہ ایسی نعمت ہے کہ جس کا احسان اللہ تعالیٰ نے جتلایا۔ تو بات چل رہی تھی کہ عرب کے اندر کیوں بھیجا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کے اندر یہ الگ بات ہے، ہر چیز کی کمی تھی، لیکن 3 چیزیں عرب کے اندر ایسی موجود تھیں جو پوری دنیا میں نہیں تھی، کسی خطے میں بھی نہیں تھیں، اور وہی 3 چیزیں ایسی تھیں کہ جو پیغام نبوت کو پوری دنیا میں پھیلا سکتی تھی۔ نبوت کے اس پیغام کو، نبوت کے اس مقصد کو، جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، نبوت سے سرفراز فرمایا، وہ پیغام جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلا سکتی تھی، وہ 3 صلاحیتیں عرب کے اندر موجود تھی اور کسی کے اندر موجود نہیں تھی، اسی وجہ سے مبعوث فرمایا۔ اب وہ 3 صلاحیتیں کیا ہیں، یا جو وہ 3 صفات کیا ہیں جو عرب کے اندر موجود تھیں لیکن دوسرے لوگوں کے اندر موجود نہیں تھی؟ وہ 3 صفات میں سے ایک صفت کیا ہے پتہ ہے؟ ایک صفت یہ ہے کہ عرب کے لوگوں کے اندر بہادری موجود تھی، بہادر لوگ تھے، وہ نڈر نہیں تھے، کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ اب بہادر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بہادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک یا ہاں ہوتا ہے یا نہ، تیسری کوئی چیز نہیں۔ اگر کسی کی حمایت کرنی ہے تو سارے مل کر اس کی حمایت کرتے تھے، پھر چاہے مقابلے میں کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اس سے ٹکرا جاتے تھے، اور اگر کسی کی مخالفت کرنی ہوتی تو ڈنکے کی چوٹ پر مخالفت کرتے تھے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے۔ یہ ایک خصوصیت عرب کے لوگوں میں موجود تھی، اور یہ وہ خصوصیت ہے کہ جو دین کی تبلیغ کے لیے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے تبلیغی حضرات ہیں نا جی، ان کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ کون کون سی صلاحیتیں ایسی ہیں کہ جو دین کی تبلیغ کے لیے ضرورت ہوتی ہیں جن کی۔ تو ان صلاحیتوں میں سے ایک بہادری ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ایسی صفت ہے یا ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ پوری دنیا کو زیر کر سکتے ہیں۔ یہ صفت عرب کے لوگوں کے اندر موجود تھی، تبھی تو پوری دنیا کے ساتھ انہوں نے ٹکر لی تھی، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ بہادر لوگ ہیں، یہ اگر میرے نبی کے موقف پر قائم ہو گئے تو پھر وہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تبھی تو دیکھو کہ جو مسلمان ہوتے ہیں ان پر کتنے مظالم ڈھائے جاتے تھے، کتنی تکلیفیں دی جاتی تھیں، مجال ہے کہ وہ کبھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں، مجال ہے کہ وہ کبھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں۔ اور اسی طریقے سے جو صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر پھیلے ہیں دین اسلام کو لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد صحابہ کرام اپنے گھروں میں نہیں بیٹھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ وہ جناب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر پوری دنیا میں گئے ہیں اس دین کو لے کر۔ آج بھی پوری دنیا میں آپ جا کر دیکھ لیں، صحابہ کرام کی قبریں پوری دنیا میں آپ کو ملیں گی، حالانکہ عرب کے باشندے تھے، عرب میں ہونی چاہیے قبریں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ان کے اندر یہ صلاحیت موجود تھی، بہادری والی، یہ بہادری والی صفت موجود تھی۔ اس صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ زیادہ پسند فرمایا کہ میرے نبی کو اس خطے میں آنا چاہیے، کہ کل کو یہ لوگ آج تو جاہل ہیں، آج تو کسی کی بات نہیں مان رہے، لیکن ان کے اندر ایک ایسی صفت موجود ہے کہ اس صفت کی وجہ سے اگر میرے نبی کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہو گئے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو پیچھے نہیں ہٹا سکتی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو ایک یہ صلاحیت عرب کے لوگوں کے اندر موجود تھی، اور آج بھی ہے الحمدللہ۔ اگر یہ اپنے مقصد کو سمجھ جائیں تو آج بھی ان کے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ تو ایک یہ صلاحیت موجود تھی۔ دوسری صلاحیت کون سی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عرب کی سرزمین پر بھیجا؟ دوسری ایک صفت یا وجہ یہ تھی کہ عرب کی سرزمین جو ہے یہ وسائل کی کمی کا شکار رہتی تھی، ہمیشہ سے تنگی بہت زیادہ ہے، وسائل کی کمی ہے، لوگ تنگی کے اندر رہتے تھے، لوگ مصیبتوں کے اندر، ظاہر بات ہے پانی نہیں ہے، پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر پانی نہ ہو تو پھر اس کی قدر کا پتہ چلتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو وسائل کی کمی کا شکار علاقہ تھا، کوئی جدید سہولیات نہیں ہے، کوئی وسائل نہیں ہے، کوئی پانی کے ذخائر موجود نہیں ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، اور پھر وہاں کا جو موسم ہے وہ تو سال 12 مہینے گرم رہتا ہے۔ ہمارا تو یہاں پر 9 مہینے کی گرمی ہوتی ہے، 8-9 مہینے کی، اور ہمارا کیا حال ہوتا ہے؟ وہاں تو سال 12 مہینے گرمی ہی رہتی ہے، شاید مہینہ ڈیڑھ کو موسم تھوڑا سا نارمل رہتا ہے، ادروائز سال 12 مہینے وہاں گرمی رہتی ہے۔ تو اتنی گرمی کے اندر کوئی سبزہ بھی نہیں ہو اور پانی بھی نہ ہو تو پھر وہاں کی کیا صورتحال ہو سکتی؟ تو ایک وجہ، دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگ
وسائل کی کمی کا شکار تھے. اب وسائل کی کمی کی وجہ سے تبلیغ کیسے کر سکتے تھے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہاں پر یہ 3 صفات تھی جن کی وجہ سے دین کے پیغام کو آگے پہنچایا جا سکتا تھا. ایک تو بہادر لوگ تھے، ظاہر بات ہے یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ بہادر آدمی کہیں پر بھی جا سکتا ہے. دوسرا وسائل کی کمی کا شکار تھے وہ لوگ. اب وسائل کی کمی کی وجہ سے دین کی آبیاری کیسے ہو سکتی ہے، دین کی تبلیغ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ جو آدمی ہمیشہ وسائل کی کمی کا شکار رہا ہو، جو آدمی ہمیشہ پریشانی کا شکار رہا ہو، جو آدمی ہمیشہ گرمی کے اندر رہا ہو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو آدمی وسائل کی کمی کا، پانی کی کمی کا شکار رہا ہو، وہ اگر اس خطے سے باہر نکل کر دوسرے علاقے میں چلا جائے، وہاں کی وسائل کی کمی اس شخص پر اثر انداز نہیں ہوتی. سمجھ آ رہی؟ وہاں کی وسائل کی کمی اس شخص پر اثر انداز نہیں ہوتی کیونکہ اس کو تو عادت ہوتی ہے. اب امریکہ سے کوئی شخص یہاں آ جائے اور یہاں لائٹ کی صورتحال دیکھے، اس سے رہا جائے گا؟ یہاں پانی کی صورتحال دیکھے، اس سے رہا جائے گا؟ ہیں بھائی؟ بولتے نہیں. یہاں خوراک کی صورتحال دیکھ لے، اس سے رہا جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ آسائش میں پلا ہوا ہے، وہ آسانیوں میں پلا ہوا ہے. اور ہمیں کوئی یہاں سے وہاں بھیج دے، ہمیں کوئی یہاں سے وہاں بھیج دے تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی کیونکہ ہم ان پریشانیوں میں رہ کر ہمیں عادت ہے. یا اگر ہم یہاں سے دیہات میں چلے جائیں جہاں پر بجلی نہ ہو، ہیں بھئی، جہاں پر سردیوں میں گرم پانی اویلیبل نہ ہو، خود گرم کرنے کی ضرورت پڑتی ہو، جہاں پر گرمیوں میں اے سی نہ ہو، تو ہمارے لیے وہاں مشکل ہوگی کہ نہیں؟ وہاں کی خوراک ہم مینیج نہیں کر سکتے ہیں، وہاں کا پانی ہم مینیج نہیں کر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، یعنی اس کو ہضم نہیں کر سکتے ہیں. وہاں کی آب و ہوا جو ہے ہم اس کو جو ہے نا جی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کو یہاں شہر کے اندر وسائل اور جدید سہولیات کے ساتھ رہنے کی عادت ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اگر دیہات کے لوگ یہاں آ جائیں، یہاں چاہے 8 گھنٹے لائٹ نہ ہو، ان کو کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ وہ 24 گھنٹے بغیر لائٹ کے رہنے کے عادی ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ 24 گھنٹے بغیر لائٹ کے رہنے کے عادی ہیں. یہاں پر آ جائیں گے 4-5 گھنٹے لائٹ نہ بھی ہو تو ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا کیونکہ ان کو عادت ہے. بالکل اسی طریقے سے صحابہ اکرام عرب کے لوگ جو تھے وہ ہمیشہ وسائل کی کمی کا شکار رہتے تھے، ہمیشہ وسائل کی کمی کا یا جدید سہولیات کی کمی کا ہمیشہ شکار رہتے تھے، ہمیشہ پریشان رہتے تھے. تو ان کے لیے پوری دنیا میں جانا کوئی مشکل نہیں تھا، دین کے پیغام کو لے کر پوری دنیا میں جانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطہ عرب کے اندر مبعوث فرمایا. یہ دوسری صفت تھی. تیسری وہ کون سی وجہ تھی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عرب کے اندر مبعوث فرمایا؟ جو تبلیغ کے لیے ضروری ہوتی ہے، یاد رکھیں، کیونکہ مبعوث اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہی ہے نا کہ بھئی میرا پیغام مخلوق تک پہنچے، میرا پیغام مخلوق تک پہنچے. اور پیغام کو پہنچانے کے لیے جن جن صفات کی ضرورت ہوتی ہے یا جن جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو عرب کے اندر تھی. ان میں سے پہلی بہادری ہے جو بتا دی. دوسری جو ہے ان میں سے وسائل کی کمی کا شکار ہونا، کیونکہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر آپ پوری دنیا میں چلے جائیں جہاں پر وسائل آپ کو پراپر مل رہے ہیں اور تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو آپ کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو پیغام پہنچانے میں آسانی کر سکتی تھی. اور تیسری وہ صفت ہے جو صحابہ کرام کے اندر موجود تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر مبعوث فرمایا. وہ کون سی صفت تھی؟ وہ صفت یہ تھی کہ عرب کے لوگ جو تھے فصاحت اور بلاغت والے تھے. کیا تھے؟ فصاحت اور بلاغت والے. فصاحت اور بلاغت کسے کہتے ہیں؟ فصاحت اور بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنی بات کرتے تھے تو اگلے بندے کو بات سمجھا دیتے تھے، یعنی اگلے بندے کو سیر کر دیتے تھے، ایسی بات کرتے تھے کہ اگلا بندہ لاجواب ہو جائے. حقائق کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر، زبان پر اتنا عبور تھا. یہ صفت اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں میں رکھی تھی اور ان کو اپنی زبان پر اتنا عبور تھا کہ وہ ایک ایک مجلس میں بیٹھ کر کئی اشعار بغیر تیاری کیے پڑھتے تھے.
ہم تو ہمارے جو شعراء ہیں لاہور کے شعراء یا پاکستان کے، وہ تو جب شعر پڑھتے ہیں تو پہلے تو اس کی تیاری کرتے ہیں، کئی گھنٹے سوچتے ہیں، دماغ لگاتے ہیں، کیونکہ ہماری جو زبان ہے وہ محدود زبان ہے، ایسے الفاظ ہمیں نہیں ملتے ہیں کہ ہم شعر کو پورا کر سکیں، تو ہم تو سوچتے رہتے ہیں، اس شعر کو تیار کرتے ہیں، شعر کو تیار کر کے پھر جناب اس کو جناب کسی پروگرام میں آ کر، فنکشن میں آ کر اس کو پڑھتے ہیں۔ عرب کے لوگوں میں یہ نہیں تھا، عرب کے لوگوں میں یہ تھا کہ ان کا جو بچہ تھا نا جی، اس کو اپنی زبان پر مہارت تھی۔ آج ہمارے کسی بچے کو اٹھا کر آپ ٹھوس اردو میں اس سے بات کریں، اس سے بات نہیں ہوگی، ٹھوس اردو میں اس سے بات کریں تو اس سے بات نہیں ہوگی، اس کے پاس اردو کے وہ ٹھوس الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ فصاحت اور بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایسی زبان ہو کہ ہر چیز کے لیے آپ کے پاس آپ کی زبان میں لفظ موجود ہو، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور فصاحت اور بلاغت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بات کریں تو آپ کی بات میں ایسی تفصیل ہو یا ایسی گہرائی ہو کہ سننے والا آپ کی بات سمجھ جائے، آپ کو اس کو دوبارہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو عرب کے لوگوں کے اندر یہ صفت موجود تھی، اور ظاہر بات ہے کہ مبلغ کے لیے اس صفت کا ہونا مبلغ کے اندر ضروری ہے۔ جب مبلغ تبلیغ کر رہا ہے نا جی، ایک مبلغ تبلیغ کر رہا ہے، اس کا زبان اس کی کنٹرول میں ہونا یہ ضروری ہے۔ تبلیغ کس طرح کی جاتی ہے، تبلیغ کرنے کا رنگ ڈھنگ کیا ہے، اگلے کو کس طرح آپ سیٹسفائیڈ کر سکتے ہیں یا اگلے کو کس طرح آپ منوا سکتے ہیں، یہ ملکہ طاقت اور قدرت ایک مبلغ کے اندر ہونا ضروری ہے، اور یہی ملکہ یہی طاقت عرب کے لوگوں کے اندر موجود تھی۔ اس لیے تو وہ اپنے آپ کو عربی کہتے ہیں، ہمیں عجمی کہتے ہیں۔ عجمی کا مطلب کیا ہے؟ عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگا، اور ہمیں گونگا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یار آپ کی تو اتنی سی زبان ہے، آپ کی زبان محدود الفاظ کا مجموعہ ہے، بس بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کی زبان میں ان کا ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ ہم چونکہ تفسیر پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ہمیں کئی دفعہ بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ایک لفظ کا ترجمہ ہم اردو میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اردو میں ہمیں کوئی لفظ نہیں ملتا ہے، اس کے لیے اور بھی الفاظ لا کر جناب اس کے ترجمے کو گھسیٹ کر لمبا کر کے جو ہے نا جی ہمیں طلبہ کرام کو سمجھانا پڑتا ہے۔ تو یہ تین صفات عرب کے اندر موجود تھیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطہ عرب کے اندر مبعوث فرمایا۔ حالانکہ ساتھ بہت سی ایسے علاقے موجود تھے جن کے اندر تمام وسائل موجود ہیں، جدید وسائل موجود ہیں، سہولیات موجود ہیں، تہذیب و تمدن موجود ہے، ترقی یافتہ ممالک ہیں، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ جو صفات دین کو پھیلانے کے لیے جن صفات کی ضرورت تھی وہ صفات صرف عرب کے لوگوں کے اندر موجود تھیں، اور وہ تین صفات ہیں جن کے بارے میں ابھی ذکر ہو گیا ہے۔ نمبر ایک کیا ہے جی؟ بہادر لوگوں کا خطہ تھا، بہادر تھے، وہ ڈرپھوک نہیں تھے، حق بات کرتے تھے، سچ بات کرتے تھے اور اس پر ڈٹ جاتے تھے۔ ہماری طرح نہیں تھے ایجنسیوں سے ڈر جانا، ہاں بھائی، پولیس سے ڈر جانا، فوج سے ڈر جانا، اور بھائی جب ایک بات ہم حق کر رہے ہیں تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں؟ تو یہ تین صفات ایسی تھی جو عرب کے لوگوں کے اندر موجود تھیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس خطے میں مبعوث فرمایا۔ ایک صفت کیا تھی؟ بہادری تھی، اور دوسری صفت کیا تھی کہ وہ علاقہ وسائل کی کمی کا شکار تھا، اور جو ہمیشہ وسائل کی کمی میں رہے تو وہ اس علاقے سے باہر نکل کر بڑا سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، بڑا نارمل ہو جاتا ہے۔ وہاں پر اگر تھوڑی سی وسائل کی کمی کا شکار ہو تو اس پر فرق نہیں پڑتا ہے، اس پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسری صفت ان لوگوں کے اندر دین کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہنچانے کی کیا تھی کہ وہ لوگ فصاحت اور بلاغت والے تھے، ان کو اپنی زبان پر کنٹرول تھا۔ ان تین صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطہ عرب کے اندر مبعوث فرمایا۔ اتنی سی بات سمجھ آ گئی ہے؟ ایک تو مصیبت یہ ہے نا جی، آپ لوگ بولتے نہیں ہیں، اور بھائی کوئی ہوں ہاں بھی کیا کرو نا، تاکہ سانو بھی پتہ چل جائے تو سمجھ آ رہی ہے۔ اے نہیں نا کہ مولوی آدھا گھنٹہ کھاپدا رہے، بعد جو پتہ لگے سمجھ ہی کوئی نہیں آئی۔ تو یہ تین صفات ایسی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس خطہ عرب کے اندر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد آئیے، اب جب اللہ کے نبی
خطے عرب کے اندر آئے تو اس وقت کی جو سچویشن تھی وہ ایسی تھی کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ دین متین سے اور صحیح دین سے کوسوں دور تھے، بت پرستی کے اندر مبتلا ہیں، رسم و رواج کے اندر مبتلا ہیں، اپنے اپنے دین بنائے ہوئے ہیں بھائی، اور اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے ہیں، اور خانہ کعبہ کا ننگا طواف ہو رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے، خانہ کعبہ کا ننگا طواف ہو رہا ہے، اور آپس میں رہن سہن ان کا اس طرح تھا کہ جو دشمنیاں ہیں وہ ہزاروں سال سے چل رہی ہیں، چھوٹی سی بات پر دشمنی ہے اور ہزاروں سال سے چل رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ چونکہ میں نے ابھی بتایا کہ وہ لوگ تھے بہادر اور اپنے موقف پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور دشمنیاں بھی اسی وجہ سے چلتی تھیں آگے۔ یہ جو ہمارے پٹھان حضرات ہیں نا جی، ان کے اندر بھی یہ صفت موجود ہے، یہ بھی بہادر لوگ ہوتے ہیں، اور اس صفت کی وجہ سے ان کی دشمنیاں چلتی ہیں۔ یہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، وہ الگ بات ہے صحیح موقف ہے غلط موقف ہے، بہرحال اس کا موقف ہوتا ہے، وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ تو یہ صفت اللہ تعالیٰ، اور آج بھی آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ پٹھانوں سے کتنا کام لے رہے ہیں، دین کا کام پٹھانوں سے کتنا لے رہے ہیں۔ یہ جو آپ کے پورے پاکستان میں ہزاروں مدارس ہیں، ان میں سے تقریباً 95% سب پٹھان ہیں دین سیکھنے والے۔ پنجاب کے لوگ پیچھے رہ گئے، 95% سب پٹھان ہیں۔ آپ رائے چلے جائیں، تقریباً 95% سب پٹھان ہیں۔ میں اکثر پٹھانوں سے کہا کرتا ہوں کہ بھئی تم اپنی حیثیت کو پہچانا کرو، اللہ تعالیٰ تم سے دین کا کام لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تم سے دین کا کام لے رہے ہیں، اگر قدر نہیں کرو گے تو تم سے چھین کر کسی اور کو دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل ہے کسی کافر سے کام لے لے؟ ہاں بھئی، یہ جو ہمارا گنگا رام اسپتال ہے کس نے بنایا ہے؟ سکھ نے بنایا ہے، ہندو نے بنایا ہے۔ گلاب دیوی ہسپتال یہ بھی ہندو عورت نے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کافر سے بھی کام لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو میں اکثر اب ہمارے جو طلبہ اکرام ہیں جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں، میں ان سے بھی اکثر اس بات پر ڈسکس کرتا رہتا ہوں کہ بھئی آپ جو ہے نا جی اپنی حیثیت کو پہچانیں، آپ سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہے ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ آپ کے اندر وہ صفات موجود ہیں کہ جو دین کو پھیلانے کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ اور میں ان کو یہ بھی کہتا رہتا ہوں کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ انتخاب ہوتا ہے، دین کے معاملے میں ہمیشہ انتخاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں۔ نہیں تو ہم سے کتنے باصلاحیت لوگ موجود ہیں، طاقت کے اعتبار سے، صورت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، حسب نسب کے اعتبار سے، مالداری کے اعتبار سے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ جو صفات جس کے اندر موجود ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ دین کے لیے قبول بھی اسی کو کرتے ہیں، کیونکہ دین کو پھیلانا مقصد ہے، دین کو پھیلانا مقصد ہے۔ تو عرب کے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیوں کیا؟ عرب کے لوگوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے انتخاب اس لیے کیا ہے کہ عرب کے لوگوں کے اندر یہ 3 صفات موجود تھیں۔ اور میری اس بات سے پنجابی حضرات ناراض نہ ہوں، ایک اور بات بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دین کا کام ہے، دین کے عالم کا کام ہے، ان کے لیے پٹھانوں کو تو آگے کیا ہوا ہے، پٹھان حضرات دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے معاون پنجاب کے لوگ ہیں، معاون سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے معاون پنجاب کے لوگ ہیں، اس بات پہ آپ خفا نہ ہوں۔ تو بات چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے عرب کے اندر ان 3 صفات کی وجہ سے اللہ اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، اور جب اللہ کے نبی آئے تو عرب کی صورتحال جو تھی وہ بہت تشویشناک تھی، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اب ایسی صورتحال میں مقبولیت حاصل کرنے کے بہت آسان راستے تھے۔ ظاہر بات ہے نبی تشریف لائے ہیں تو سب کو تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ نبی ہیں، تو اس مقبولیت کو حاصل کرنے کے لیے، یا اس پروٹوکول کو حاصل کرنے کے لیے، یا اس پبلسٹی کو حاصل کرنے کے لیے بہت سی ایسی چیزیں موجود تھیں کہ جو اللہ کے نبی کرتے تو اللہ کے نبی مشہور ہو جاتے، اور آسان طریقے موجود تھے۔ وہ کون سے طریقے تھے؟ نمبر 1، چونکہ عرب کے لوگ جو تھے نا جی، معاشی طور پر، اقتصادی طور پر بہت کمزور تھے، غربت کی بھرمار تھی۔ اگر اللہ کے نبی یہ اعلان کر دیتے عرب کے اندر آ کر کہ بھئی ہم لوگ معاشی طور پر بہت کمزور ہیں، اقتصادی طور پر بہت کمزور ہیں، معاشرتی طور پر ہم لوگ بہت کمزور ہیں، آئے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں جس کی وجہ سے آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے، تو عرب کے لوگ اکٹھے ہوتے کہ نہیں؟ سارے نعرے لگا کر اکٹھے ہو جاتے،
اللہ کے نبی کے ساتھ مل جاتے، اور مقبولیت حاصل کرنے کا یہ آسان راستہ بھی تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ آسان راستہ بھی تھا۔ اور دوسرا ایک اور راستہ تھا، وہ کیا تھا کہ عرب کے لوگ جو تھے وہ صدیوں سے ظلم کی چکی کے اندر پس رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ عرب کے اندر سرداری نظام تھا، اور سرداری نظام جہاں پر ہوتا ہے وہاں تو آپ کو پتہ ہے، یہاں آپ بلوچستان کے علاقوں میں جا کر دیکھ لیں سرداری نظام ہے، یا سندھ کے علاقوں میں جا کر دیکھ لیں وڈیروں کا نظام ہے۔ وہاں وڈیرے سکول بنانے نہیں دیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارے جو غلام ہیں یا یہ ہمارے جو نوکر ہیں، ان کے بچے سکول پڑھ لیں گے، کل کو یہ ہماری غلامی نہیں کریں گے۔ یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس طریقے کا ظلم عرب کے اندر موجود تھا۔ تو اللہ کے نبی یہ اعلان کرتے کہ بھئی میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہم ان ظالموں کے خلاف جناب احتجاج کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف لڑائی کرتے ہیں اور ان سے سرداری چھین لیتے ہیں، چونکہ آپ کے اوپر ظلم ہے، آپ ظلم سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو میں ایسا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ظلم سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ اگر اللہ کے نبی یہ اعلان کرتے تو تب بھی سارے لوگ کیا ہو جاتے؟ اکٹھے ہو جاتے، اللہ کے نبی کی ہاں میں ہاں ملا لیتے۔ یہ بھی بڑا آسان راستہ تھا۔ اور تیسرا ایک اور راستہ تھا مقبولیت حاصل کرنے کا، پبلسٹی حاصل کرنے کا۔ وہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی یہ اعلان کر دیتے کہ بھئی دیکھو ہمارے ساتھ بہت سی قومیں آباد ہیں، بہت سے علاقے آباد ہیں، بہت سے ممالک آباد ہیں جو ہر اعتبار سے ہم سے آگے ہیں۔ ہم چونکہ ایک ہی زبان بولنے والے ہیں، عربی زبان بولنے والے ہیں، کیوں نہ ہم بھی اپنی ایک ایسی حکومت قائم کریں لسانیت کی بنیاد پر، عربی زبان بولنے کی بنیاد پر ہم بھی اپنی ایک ایسی حکومت قائم کریں کہ ہمارے اندر بھی وہ تمام تر وسائل موجود ہوں جو ان کے پاس موجود ہیں۔ یعنی لسانیت کا نعرہ لگاتے تو اس پر بھی سارے عرب کے لوگ کیا ہو جاتے؟ اکٹھے ہو جاتے۔ یہ تین ایسے آسان راستے موجود تھے کہ جن کی وجہ سے راتوں رات نبی کی شہرت ہو جاتی، نبی کی مقبولیت ہو جاتی، لیکن نبی نے ان راستوں کا انتخاب نہیں کیا۔ نبی نے ان راستوں کا انتخاب، اس کا مطلب کیا ہے؟ نبی نے دھوکہ نہیں دیا ہمارے سیاستدانوں کی طرح۔ روٹی کپڑا مکان نعرہ لگاتے ہیں، دیتے کچھ بھی نہیں، اور سندھ پورا سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے بھئی۔ ہر سیاستدان کا اپنی نعرہ ہے، اور سب دھوکے اور جھوٹ کی بنیاد پر ہے، سب دھوکے اور جھوٹ کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دھوکہ نہیں دیا۔ یہ تین آپشنز موجود تھے نا، یہ تین راستے موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی نے ان راستوں کا انتخاب نہیں کیا۔ جو اوریجنل راستہ تھا، جو صحیح راستہ تھا، اور اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ اس کا اعلان کروں گا تو کوئی میرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا صحیح راستے کی بات کرو، صحیح بات بتاؤ، اپنے ماننے والوں کو دھوکے میں نہ رکھو۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کیونکہ اگر ان راستوں کو اختیار کرتے نا تو آج کوئی اعتراض کرتا، اللہ کے نبی آئے کس لیے تھے اور اعلان کس چیز کا کر رہے ہیں؟ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے جس طرح آج کل کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ان راستوں کا اعلان، ان چیزوں کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے مشکل ترین راستے کا انتخاب کیا۔ اور وہ مشکل ترین راستہ کیا ہے؟ وہ مشکل ترین راستہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یعنی اپنے ان بنائے ہوئے خداؤں کو اور بتوں کو چھوڑ کر ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب یہ اعلان کرنا تھا، سارے دشمن ہو گئے، اپنے بھی دشمن، غیر بھی دشمن، رشتہ دار بھی دشمن، پرائے بھی دشمن۔ اب اس اعلان کے بعد اللہ کے نبی کے اوپر کافروں نے، عرب کے لوگوں نے زندگی کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ بہت سی مصیبتیں آئیں اور بہت سی پریشانیاں آئیں اللہ کے نبی کے اوپر، اور اللہ کے نبی نے ان کو فیس کیا۔ اور سب سے پہلی پریشانی پتہ ہے کب آئی تھی؟ سب سے پہلی پریشانی اللہ کے نبی کو اس وقت آئی جب اللہ کے نبی ماں کے پیٹ کے اندر تھے، اپنی ماں کے بطن کے اندر تھے، ان کے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ سب سے پہلا غم ہے۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور باپ دنیا میں نہیں ہے، سب سے پہلا غم، یتیم۔ اور پھر 5 سال کی عمر میں حضرت آمنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ،
ان کو چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی، دادا کی کفالت میں گئے، اور اسی طریقے سے پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، دادا کی کفالت میں گئے تو 6 سال کی عمر میں دادا حضور چل بسے، پھر اس کے بعد چچا کی کفالت میں گئے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا، پھر چاچا حضور کا انتقال ہو گیا، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ سارے سہارے ختم کر دیے۔ اب اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں نے اپنے نبی کو پڑھا کر بھیجا ہے، میں نے اپنے نبی کو سکھا کر بھیجا ہے، میں نے اپنے نبی کو نبوت کی تعلیم دے کر بھیجا ہے۔ نبی کو کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نبی کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور نبی کی وساطت سے یہ امت کو پیغام تھا کہ اگر سہارا ڈھونڈنا ہے تو صرف اللہ کا ڈھونڈو، اللہ کے غیر کا نہ ڈھونڈو۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تمام تر نعمتیں کس نے دیں؟ اللہ نے۔ ہیں بھائی، اتنے رشتہ دار ہمیں دیے، کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ تمام تر وسائل کس نے دیے؟ اللہ نے دیے۔ خوبصورت جوانی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ خوبصورت اور نیک اولاد کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو پھر سہارا کس کا لینا چاہیے؟ اللہ کا لینا چاہیے۔ تو یہ پہلی پریشانی تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی تھی۔ اس کے بعد جب اعلان نبوت کیا، نبی ہونے کا اعلان کیا، تو اس کے بعد پہلی پریشانی کیا آئی؟ مکہ والوں نے نبی کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیا، اور 3 سال تک سوشل بائیکاٹ ہوا۔ سوشل بائیکاٹ کسے کہتے ہیں؟ سوشل بائیکاٹ اسے کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ نہ تعلق رکھنا ہے، نہ اس سے کچھ لینا ہے، اور نہ ہی اس کو کچھ دینا ہے۔ سب نے ایکا کر لیا، نبی اکیلا، سب نے ایکا کر لیا کہ یہ 3 سال تک جو ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ پورے عرب کے اندر ایک شخص اکیلا ہے، اور باقی پورا عرب جو ہے وہ اس کا مخالف ہے، اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ اس کے کیا جذبات ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر جو پریشانیاں آئیں، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا 2 مرتبہ، اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اللہ کے نبی کو طائف کے سفر پر جو مصیبتیں اٹھانی پڑیں، اور اللہ کے نبی کے راستے کے اوپر جو کانٹے بچھائے گئے، کمر مبارک کے اوپر جو اوجری رکھی گئی، بیٹیوں کو جو طلاق دی گئی، یہ ساری اس کلمے کی پاداش میں تھی، یہ ساری اس حق گوئی کی پاداش میں تھی کہ تم نے یہ بات کی کیوں؟ لیکن اللہ کے نبی نے یہ بات اس لیے کی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مدینہ منورہ کے اندر جب گئے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو افرادی قوت عطا فرمائی، اور اللہ کے نبی نے ایسا انقلاب برپا کیا کہ پورے عرب کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا، اور جس کو محمدی انقلاب کہا جاتا ہے۔ اور پھر یہ ساری جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیلیں ہیں، یہ نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیلیں ہیں، نبی کے سچے ہونے کی دلیلیں ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور جس کو محمدی انقلاب کہا جاتا ہے، مدنی دور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو افرادی قوت دی، اور پھر انقلاب ہوا، اور عرب کی سرزمین پر، پوری سرزمین پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اب جو محمدی انقلاب آیا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے، اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ دیکھو، دنیا کے اندر بہت سے انقلاب آئے ہیں، اب ان انقلابات کو سامنے رکھو، اور نبی جو انقلاب لے کر آئے ہیں، پورے خطہ عرب کے اندر اسلام کو پھیلا دیا ہے، ان دونوں انقلابوں کو سامنے رکھو، فرق واضح ہو جائے گا۔ نبی کے انقلاب کی کیا خصوصیات ہیں؟ یاد رکھیں، نبی جو انقلاب لے کر آئے ہیں نا جی، اس کی 3 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ نبی جو انقلاب لے کر آئے ہیں اس میں وسائل سب سے کم استعمال ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ اکرام کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں کفار کے ساتھ، ان کے اندر صحابہ اکرام کی بے سر و سامانی کو دیکھیں، ان کی افرادی قوت کو دیکھیں، ان کی سواریوں کو دیکھیں، ان کی جنگی ساز و سامان کو دیکھیں، سب سے کم وسائل خرچہ ہوا ہے۔ اس
انقلاب کے اندر، یہ ایک خصوصیت ہے۔ دوسری خصوصیت کیا ہے کہ محمدی انقلاب کے اندر سب سے کم جانوں کا ضیاع ہوا ہے، یعنی پوری زندگی کے اندر جتنے بھی غزوات اللہ کے نبی نے کیے، ان تمام غزوات کے اندر جو شہید ہونے والے ہیں یا جو کافروں کی طرف سے مرنے والے ہیں، ٹوٹل کی تعداد جو ہے 1062 ہے۔ 1062 ہے ٹوٹل کی تعداد۔ اور پھر پورے خطہ عرب کے اندر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اور تیسری خصوصیت کیا ہے کہ سب سے کم وقت کے اندر یہ محمدی انقلاب ہوا ہے، 10 سال کا قلیل عرصہ، اور 10 سال کے قلیل عرصے میں اللہ تعالیٰ نے پورے خطہ عرب کو اسلام کے زیر نگین کر دیا۔ اب اس کے مقابلے میں جو دوسرے آپ انقلابات کو دیکھتے ہیں، بغداد کے اندر جب انقلاب آیا تھا ہلاکو خان کا، اس انقلاب میں ایک دن میں 2 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی تھی، ایک دن میں، اور یہاں پر 10 سالوں میں 1062 لوگ دنیا سے گئے ہیں۔ ہلاکو خان کے انقلاب میں ایک دن میں 2 لاکھ مسلمانوں کی جانیں گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے فرانس کے اندر جو انقلاب آیا تھا، فرانس کے اندر انقلاب میں 25 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی تھیں، 25 لاکھ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ اور رشیا کے اندر کمیونزم کا جو انقلاب آیا تھا، اس انقلاب کے اندر 40 لاکھ لوگوں کی جانیں گئی تھی۔ اور اسی طریقے سے جب آپ کا ملک آزاد ہو رہا تھا، اس وقت بھی تقریباً کروڑوں کے حساب سے مسلمانوں کی جانیں گئی تھی۔ یہ ہے فرق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب میں اور باقی لوگوں کے انقلاب میں۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو مارنا نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنے کا مقصد جو تھا، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کو ڈال دینا تھا، وہ لوگوں کے دلوں کے اندر توحید کے چراغ کو جلانا تھا، توحید کی روشنی کو جلانا تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بھائی نفرت مجرم سے نہیں ہونی چاہیے، نفرت اس کے جرم سے ہونی چاہیے، کیونکہ مجرم بھی تو انسان ہے۔ اگر ہم مجرم سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے نا، تو پھر لوگوں کی جانیں ضائع ہوں گی۔ سمجھ آ رہی؟